ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مس فائزہ کے ساتھ رینل فیلئر کے مریضوں میں غذا کس طرح کی رکھی جائے، اس موضوع پر آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ اچھا، اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا لیتے ہیں ان کے اندر پھر غذا کو کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے، یا اگر ڈائلسس کے مریض سے رینل ٹرانسپلانٹ کے مریض کی غذا کا اگر موازنہ کیا جائے تو کیا کیا تبدیلیاں لائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر پیشنٹ جو ہے وہ اگین یہ کہ غذائی کمزوری کا شکار ہے تو اس کو پہلے بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ اس کا نیوٹریشنل سٹیٹس اتنا بہتر ہو کہ وہ جو اس کا جو ٹرانسپلانٹ کا جو ایک میجر آپریشن ہوتا ہے جی، اس کو وہ اچھی طرح سروائیو کر سکے اور اس کے بعد بھی وہ اپنا نیوٹریشنل سٹیٹس کو اچھا مینٹین کر سکے۔ تو جو بہت زیادہ ظاہر کمزوری کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ تھوڑا اپنا غذا کا خیال رکھیں، اور یہ ساری ان کو گائیڈنس دی جاتی ہے، ان کی نیوٹریشنل کاؤنسلنگ کے سیورل سیشنز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ٹرانسپلانٹ ایک بار ہو جاتا ہے تو عموماً پیشنٹس کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بس اب ہماری بہت ساری ریسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بہت سی غذائی ہدایات ہیں جو کہ جس پہ ان کو عمل کرنا ہوتا ہے، جس طرح وزن کا بہت زیادہ بڑھنا اور بہت زیادہ کم ہونا دونوں نقصان دہ ہیں۔ تو اس کے لیے ایسی غذا کا استعمال کرنا کہ جس میں وزن جو ہے ایک نارمل لمٹ میں رہے، پروٹین انٹیک جو ہے وہ زیادہ بڑھانا ہوتا ہے، پروٹین کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ کو۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم کی جو ہے وہ مانیٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایسے پیشنٹس میں پوٹاشیم لیولز اکثر بڑھ جاتے ہیں، اور پیشنٹس کیونکہ فریلی اگر بہت ساری چیزیں کھانا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے پوٹاشیم کو بالکل ہی ریسٹرکشن کو اوائڈ کر دیا ہے، تو اس میں مطلب مینلی ویٹ مینجمنٹ اینڈ پوٹاشیم، یہ دو کی پوائنٹس ہیں جن کو نارملی کنسیڈر کیا جاتا ہے جب ہم جب پیشنٹ کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح ایک ان کا ہائیجینک فوڈ کا استعمال کریں، کوئی ایسا انفیکشن والا جس کے اندر چانسز ہوں کنٹامینیشن کے، اس طرح کا فوڈ استعمال نہ کریں، گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، صاف ستھرا پانی کا استعمال کریں۔ تو اس قسم کی ہدایات ہوتی ہیں، عموماً دی جاتی ہیں۔ فائبر کا انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے، ہائی فائبر، کیونکہ جو میڈیکیشنز وہ لے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت سپریس ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بہت زیادہ مٹھاس کا استعمال اگر زیادہ کرتے ہیں یا بہت زیادہ ایسی ریفائنڈ شوگر زیادہ لے رہے ہیں اور فائبر کا انٹیک کم ہے، تو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہو جائے یا کوئی اور ایسی انفیکشس ڈیزیز ہو جاتی ہے امیونٹی کی ویک ہونے کی وجہ سے، جس طرح ٹیوبرکلوسس ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ تو اس صورت میں ان کی غذا کا ایک طرح سے بہت زیادہ بیلنسڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر بہت اچھے غذائی اجزاء بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے جن چیزوں کی تھوڑی بہت ریسٹرکشن ہے وہ بھی ہوں، ہاں ان کا بھی خیال رکھا جائے، اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ سبزیوں کا استعمال، سیلڈز کا استعمال، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیشنٹ کو جو ہے وہ سلاد استعمال کرنے سے اکثر منع کر دیا جاتا ہے کہ کچی سبزیاں نہیں کھائیں، بہت سارے مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ چھلکے والے، جیسے آپ نے خود بتایا کہ ڈائلسس کے دوران تو پھر بھی اس چیز کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اب تو رینل ٹرانسپلانٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کو خصوصی دھیان رکھنا چاہیے کہ فائبر انٹیک اچھا ہو، فائبر انٹیک سبزیوں سے، پھلوں سے، اناج، بھوسی والے اناج سے، ان چیزوں سے بہتر ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کا جو ہے وہ اس کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ زیادہ بہتر سے بہتر ہو۔ مس فائزہ، آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی عوام کو؟ رینل فیلئر کے مریضوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی غذا کا خیال رکھیں۔ اب بہتر ہے کہ کسی اپنے غذائی ماہر سے ضرور رجوع کریں، آپ چاہے جس بھی سٹیج پہ ہوں، رینل فیلئر کے جس مرحلے پہ بھی ہوں۔ اس کے ذریعے اگر آپ پراپر آپ کی غذا کی مینجمنٹ ہوگی تو آپ اپنی کوالٹی آف لائف بہت امپروو کر سکتے ہیں اور ایک اچھا کوالٹی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور جس طرح بھی آپ نے مینشن کیا کہ یہی پرابلمز ہوتی ہیں مریضوں میں کہ ان کو ڈپریشن ہوتا ہے اور بہت ساری ایسوسیٹیڈ النیسز ہوتی ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں غذا کے بارے میں مکمل معلومات کا ہونا اور پراپر کاؤنسلنگ کا ہونا جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتا ہے پیشنٹ کو بہت بہتر طرز زندگی کو فالو کرنے کے لیے۔ مس فائزہ، ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائیں اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈائلسس کے مریض جب ڈائلسس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو میں نے ان کے اندر بہت زیادہ نا امیدی دیکھی ہے۔ عموماً وہ بیماریاں جو کہ طویل عرصے پر محیط ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ عمل سامنے آتا ہے۔ ان تمام تر مریضوں سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کہتے ہیں انسان کو ماضی سے سبق سیکھنے چاہیے۔ 1943 سے پہلے ڈائلسس کبھی ہوا نہیں تھا، اس میں پہلی دفعہ ڈائلسس مشین بنائی گئی جس پر تجربات کیے گئے اور ان تجربات میں 16 دفعہ ناکامی سامنے آئی۔ اس کے بعد 1945 میں پہلا سکسیسفل ڈائلسس ہو سکا۔
اسی طرح سے رینل ٹرانسپلانٹ کا معاملہ 1950 سے شروع ہوا، یعنی اس سے پہلے کے وقت میں ان مریضوں کے لیے کوئی امید نہیں ہوا کرتی تھی، نہ کوئی ایسا طریقہ کار موجود تھا جس کے ذریعے ان کی زندگی کو طویل کیا جا سکے۔ تو بہت ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں ڈائلیسس کا جو معاملہ ہے اس کو بھی مزید بہتر بنایا جا سکے، یا کوئی ایسا طریقہ کار سامنے آئے جس کے ذریعے ان مریضوں کی زندگی مزید بہتر بنائی جا سکے۔ انسان کو کبھی بھی امید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، مشکلات ضرور زندگی میں آتی ہیں، ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، اور یہی ایک طریقہ ہے جس کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔